الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نعمت اللہ. تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لے ہو، تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ. درود شریف پڑھو نالے تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ. الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا نعمت اللہ. خطیب اپنے دی گل بندہ تھوڑی جی مان لیندہ، چلو زیادہ نہیں نا، تھوڑی تھوڑی میں جدو آکھیا جائے نا اگے ہو جاؤ اتھے ہی انجن کر کے ہل کے نا پھر اتھے ہی بہ جاندے نے. تھوڑے مہربانی فرماؤ تھوڑے تھوڑے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا نعمت اللہ. اچھی آواز دینا سب پڑھئے. الصلاة والسلام رسول اللہ. میری عزت تیرے نام دے سہارے یا رسول اللہ. میری عزت تیرے نام دے سہارے یا رسول اللہ. میری کشتی نو بھی لاؤ کنارے یا رسول اللہ. سب مل کے آنکھوں میری کشتی نو بھی لاؤ کنارے. تیرے در تے میں سر رکھیا تے دل دیے ہو تمنائیں نہ ہن مینوں کوئی
آواز مارے یا رسول اللہ نہ ہن مینوں کوئی آواز مارے قسم رب دی حیاتی میری دا اے ہوئی سرمایہ قسم رب دی حیاتی میری دا اے ہوئی سرمایہ تیرے در تے میں دن جڑے گزارے یا رسول اللہ تیرے در تے میں دن جڑے گزارے ذوق پیدا کرو ذرا تیرے در تے میں دن جڑے گزارے تیرے پروانیاں دی کون گنتی کرے سکے آقا تیرے پروانیاں دی کون گنتی کرے سکے آقا ظہوری جہے کئی پھر دے وچارے یا رسول اللہ ظہوری جہے کئی پھر دے وچارے اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد الضحیٰ سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو اج دے اس مقدس جمعۃ المبارک دی مقدس نشست دے اندر تواڈے سامنے قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے حضرات گرامی پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر عقیدہ توحید دے حوالے نال چند گزارشات تھوڑے گوش گزار کیتیاں سن اج بھی عقیدہ توحید اور حقیقت دے شرک دے حوالے نال او دے ضمن دے وچ ہی ایک موضوع ہے جنوں وسیلہ کیا جاتا ہے اس دے حوالے نال چند گزارشات جناب دے گوشت گزار کرنگا اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانوں میں نو سن سنا کے سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے گرامی قدر حضرات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین
آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے ہو اللہ تو ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس دی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، فرمایا اور اودی راہ دے اندر جہاد کرو اس امید تے کہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ گرامی قدر حضرات، وسیلہ پہلے یاد رکھنا، وسیلہ کہندے کنوں نے؟ وسیلہ کیا کس نو جاندہ ہے اور وسیلہ دا معنی کی ہے؟ لغت دی کتاب نام ہے دا المنجد، او دے بچوں نے لکھا ہے الواصلۃ والوسیلہ، ادا معنی فرماندے نے وسیلہ دا معنی ہے قرب حاصل کرنے واسطے کو ذریعہ تلاش کرنا، انہوں وسیلہ کیا جاندہ ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے لکھیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایدی تشریح کر دیاں، ایدی ڈیفینیشن کر دیاں، فرماندے نے وسیلہ کے معنی اس چیز کے ہیں جس سے مقصود کے حاصل کرنے کی طرف پہنچا جائے۔ آسان تے سادے لفظاں وچ اس دا معنی یہی سمجھ لو، وسیلہ کہندے نے کسے ول پہنچن دے ذریعے نو وسیلہ کیا جاندہ ہے۔ اللہ دی بارگاہ میں جانا ہے تو کسے راہبر دا وسیلہ پا لینا، اعلیٰ شخصیت نو نال لے کے چل لینا، انہوں وسیلہ کیا جاندہ ہے۔ دنیاوی طور تک مثال سمجھا دینا، بندے نے تو گجران والے جانا ہوئے، مثال دین لگا تاکہ ہر بندہ آسانی نہ سمجھ سکے، تو بندہ گجران والے جان واسطے گڈی دا وسیلہ تلاش کرتا ہے کہ میں نے گڈی مل جائے، میں اس گڈی تے بیٹھ کے اتھے چلا جاؤں، کوئی کوڑا مل جائے، کوئی اونٹ مل جائے، کوئی بھی سواری مل جائے، اس سواری نو وسیلہ کیا جاندہ ہے، یعنی کہ شہر تک پہنچن واسطے رستے میں کسی چیز دا سہارا لے لینا، اس نو ذریعہ وسیلہ کیا جاندہ ہے۔ لیکن بڑی افسوس نہ لے گل کہنی پہندی ہے، کچھ یار لوگ جدو اسی گل وسیلے تے کر رہے ہیں کہ فلاں ہستی دا سی وسیلہ دے رہے ہیں، ادھوں بھی کچھ لوگ ساڑھے تے فتوہ لاندے نے کہ جی تسی مشرک ہو گئے ہو۔ کیوں مشرک؟ جی تسی وسیلہ پھڑ دے ہو اس واسطے تسی مشرک ہو۔ میں کہا جی یہ شرک والی گل کیڑی ہے، ذرا میں نے تے دسو، بڑی توجہ دے نال گل سننا۔ میں کہا جی شرک والی گل یہ کیڑی ہے؟ اگر اسی وسیلہ تلاش کرنے ہیں یہ شرک والی کیڑی گل ہے؟ کہندہ دیکھو جی مکان اتے جانا ہوئے نا تے سیڑھی دی ضرورت ہے، سیڑھی لا کے بندہ مکان دی چھت تے جاندہ ہے۔ میں کہا جی بالکل ٹھیک۔ کہندے نے مکان دی چھت تے جان واسطے سیڑھی دی ضرورت ہے کیونکہ وہ 10-15 فٹ 20 فٹ چھت اچھی اسی نہیں جا سکتے اس واسطے، تو جدے کل تسی پہنچنا ہے اسی پہنچنا ہے، اللہ او تے دور ہے ہی نہیں، او تے بالکل نیڑے وے۔ اللہ تے فرماندہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماندہ ہے میں تے تیرے شارغ تو بھی زیادہ نیڑے ہیں۔ چلو دور چیز ہوئے جو دے آستے تے بندہ وسیلہ تلاش کردہ ہے تے جڑا ہے ہی نیڑے، تو او دے واسطے وسیلے دی ضرورت کیڑی ہے؟ میں کہا بالکل تیری گل نو میں مننا، اللہ نزدیک ہے؟ کہندہ جی بالکل۔ میں کہا اللہ ہدایت سانو ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے؟
آندا جی دے سکتا ہے. تو میں کہا 1,24,000 نبی کیوں کر لینے؟ وسیلہ کی ضرورت نہیں جی. اللہ نزدیک ہے. میں کہا نزدیک ہے تو پھر اتنے نبی کیوں بھیجے؟ اللہ ڈائریکٹ بھی ہدایت دے سکتا ہے, کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ تھوڑا جا سر نیواں کر لیا. کہندا جی تسی دس دیو. میں کہا اللہ عطا کر سکتا ہے, اللہ ہر ایک نو ہدایت عطا کردا ہے. اسی اللہ دے کولوں ڈائریکٹ کوئی چیز بھی نہیں لے سکتے. ڈائریکٹ کوئی چیز اسی نہیں, ساڑھے وچ اتنی کیپیسٹی نہیں کہ اسی دے کولوں کوئی چیز لے سکیے. کہندا کیویں؟ میں کہا اللہ نے کتاب دیتی سانو زندگی گزارن دے, ادھے چ رہنما اصول بیان کیتے نے. اللہ نے ڈائریکٹ کتاب ساڑھے تے نازل نہیں کیتی, یا کسی پہاڑی تے اللہ نے کتاب فرشتے دے ذریعے نہیں رکھوائی, بلکہ کتاب نو جبریل دے ذریعے بھیجے ہے. مصطفیٰ دے قلب مقدس دے اللہ نے اس کلام نو نازل کیتا ہے. مصطفیٰ دا وسیلہ وچ آیا, کائنات والے نو قرآن ملے آئے. اچھا بات سوکھے جا لفظاں وچ تے ایکو جملے وچ مکا کے میں آگے قرآن اور حدیث والا لانا چاہنا, زیادہ اتھے تفصیل اچھ نہیں جانا چاہتا. اللہ تے عطا کردہ ہے, پر اسی اس قابل نہیں کہ ڈائریکٹ دے کولوں کچھ لے سکیے. جی جی اسی اس قابل نہیں ہیں کہ اسی ڈائریکٹ دے کولوں لے سکیے. اسی جس دنیا وچ آئے ہیں نا, یہ عالم اسباب ہے. سبب پائے جاندے نے, اے چیز کرو اے دے واسطے اے کرنا پائے گا, اے کرو اے دے واسطے اے کرنا پائے گا, اے کرو اے دے واسطے اے کرنا پائے گا. تو گرامی قدر حضرات یاد رکھنا, لفظ وسیلہ جڑا نا انہوں کہندے نے ذریعہ تلاش کرنا. کوئی ذریعہ تلاش کرنا. اور دیوبندی ہوئے, وہابی ہوئے, سنی ہوئے, شیعہ ہوئے, تمام مذاہب, تمام مسلک والیاں دا یہ متفقہ طور تے فیصلہ ہے. کہندے نے بندہ نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکاة دے, کوئی بھی اور اچھا عمل کرے, وہ اچھا عمل کر کے نمازاں پڑھ کے, روزے رکھ کے, زکاة دے کے, حج کر کے, تے بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے, یا اللہ اے جڑی نماز پڑھی ہے نا, یا اللہ اس نماز دے صدقے وچ میری اے مشکل آسان کر دے. اس سب دا اتفاق ہے. عمال دا وسیلہ دیوبندی ہوئے, وہابی ہوئے, اہل سنت و جماعت, کوئی بھی کسے مسلک نہ تعلق رکھنے والا ہوئے, تمام دا متفقہ طور تے فیصلہ ہے کہ نیک عمال کر کے وہ نیک عمال دا وسیلہ وہ دی بارگاہ پیش کیتا جا سکتا ہے. کتب مدینہ حضرت خواجہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ, آپ مدینہ طیبہ دے اندر سنتے, آپ نو پولیس گرفتار کر کے لے گئے. تو جدو قاضی صاحب دی بارگاہ چ گئے نا حضرت قبلہ خواجہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ, تے وسیلے دے ہوتے گفتگو ہوئی. تے قاضی کہنے لگا جناب تسی وسیلے دے قائل ہو؟ آپ نے فرمایا جی بالکل وسیلے دے قائل ہاں. آندا جی دلیل؟ آپ نے فرمایا اللہ دا قرآن. آندا جی پڑھو. آپ نے اے ہی آیت پڑھی. میں پڑھنا قرآن تے نال آج پڑھاں گے حدیث, محبت نہ بولیے پیار نہ, سبحان اللہ. حضرت خواجہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے. آپ نے فرمایا قاضی صاحب سنو, اللہ کریم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جدو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی تھی ہے, قاضی بول کے کہنے لگا جناب آمنو اے ایمان والے ہو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, او دی طرف وسیلہ تلاش کرو. قاضی صاحب بول کے کہنے لگے اے ضیاء الدین صاحب تو انہوں پتہ ہے اس وسیلے تو کی مراد ہے؟
آپ نے فرمایا قاضی صاحب تسی ہوئی دس دیو وسیلہ کیے آندہ جناب وسیلے تو مراد نیک عمال نے نماز روزہ حج زکات صوم و صلاۃ صدقہ و خیرات اے چنگے عمل کر کے اے دا وسیلہ او دی بارگاہ وچ دے سکدا ہے بندہ اے جائز ہے حضرت خواجہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قاضی صاحب اے تے دسو اے تسی من گئے ہو کہ نیک عمال دا وسیلہ او دی بارگاہ وچ دے لینا چاہیے آندہ جی بالکل دے لینا چاہیے فرمایا قاضی جی سچی سچی دسیا جائے اے نماز روزہ حج زکات دسو اے مقبول نے یا مردود نے اے کیا اللہ دی بارگاہ جڑا بندہ نماز پڑھے روزہ رکھے حج زکات صوم و صلاۃ کیا اے عمال مقبول نے یا مردود قاضی حیران ہو کے آکھن لگا آندہ مولوی صاحب اے عمال مقبول بھی تے مردود بھی نے یعنی کسے دا عمل دی بارگاہ وچ قبول ہو جاندہ ہے تے کسے دا عمل قبول نہیں ہوندہ تے قاضی صاحب نے جدوں ایک جملہ بولیا فرمایا قاضی صاحب حضرت خواجہ ضیاء الدین مدنی نے فرمایا قاضی جی اچھا اے تے من گئے ہو نا کہ عمال مشکوک نے کدی مقبول نے تے کدی مردود نے آندہ جی بالکل ایویں ہے فرمایا اچھا قاضی جی اے دسو نبی پاک دی ذات دے بارے وچ کی عقیدہ جے حضور دی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی ذات دسو مقبول ہے یا مردود ہے قاضی دیاں پیرا تھلو زمین نکل گئی انج سر نو ہلا کے آندہ جناب حضور دی ذات مقبول ہی مقبول ہے فرمایا قاضی صاحب او جے مشکوک عمال دا وسیلہ او دی بارگاہ وچ دے لینا چاہے دے جڑے کہ مشکوک نے پتہ نہیں قبول بھی ہیں یا نہیں کہ جڑی ذات ہے ہی مقبول ہے او دا وسیلہ کی میں حرام ہو سکتا جڑی ذات ہے ہی یا تو جڑی ذات ہے ہی مقبول نام دا وسیلہ کیویں حرام ہو سکتا ہے تو کیویں ناجائز ہو سکتا ہے گرامی قدر حضرات چونکہ ٹائم انتہائی قلیل ہے اور میں دیکھ رہے ہیں کہ موضوع انتہائی طویل ہے بغیر کسی تاخیر دے میں قرآن پاک دی آیات چاند پڑھنا چاہنا اور نال اس دا احادیث دی صورت دے اندر ترجمہ اور تشریح بھی کرنا چاہنا یاد رکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وسیلہ حضور دی ذات دا وسیلہ دینا جائز ہے میں پھر بولنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا وسیلہ دینا سارے بولو ذرا میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کو ثابت کرانگا ثابت دے گئی نے صرف توڑے سامنے بیان کرانگا پھر ایک باری ذرا سارے مل کے جملہ بولو ہاں حضور دی ذات دا وسیلہ جائز پھر بولیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا وسیلہ جائز اور حضور علیہ السلام دے نال جڑی توسل دیاں صورتاں نے نا وہ تین نے توسل وسیلے دیاں تین قسماں نے حضور دی ذات دا وسیلہ وہ کیڑی کیڑی قسم ہے نمبر ایک یتوسل بالنبی قبل ولادت ہی یتوسل بالنبی فی حیات ہی یتوسل بالنبی بعد وفات ہی حضور علیہ السلام دی ذات دا وسیلہ اے دیاں تین قسمہ نے حضور دی ولادت تو پہلے وسیلہ حضور دی ولادت تو بعد حضور دی ذات دا وسیلہ اور نبی پاک علیہ السلام دے وصال تو بعد حضور دی نام دا وسیلہ اور حضور دی ذات دا وسیلہ تین قسمان اور اے تین قرآن و حدیث تو ثابت نے تین قرآن و حدیث تو ثابت نے نمبر پہلا سورہ بقرہ پہلا پارا آیت نمبر 37 یعنی محبت نہ سارے ہیں بولنا ذرا بابا دے بلند بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا فَتَلَقَّى
آدم من ربه کلمات نہیں سارے بولیے ذرا ایک باری ہاتھ بلند کر کے بھائی طارق ذرا ایک باری کیمرہ کو ہاں ذرا شروع تھے تھوڑا جانا میرے کو جلدی اٹھا کر نہیں تو میرا یہ حال ہو جانا ہے محبت نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم اللہ کریم ارشاد فرمایا فتلقى اسا القا کیتے آدم من ربه کلمات فرمایا اسا آدم علیہ السلام نو چند کلمے القا کیتے فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم فرمایا اسا آدم علیہ السلام نو چند کلمے سکھائے کہ آدم اینا ناما دے وسیلے نل دعا کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جدو آپ زمین تے تشریف لے کے آئے نے آدم علیہ السلام جدو زمین تے تشریف لے کے آئے کہ تقریباً 300 سال یا 350 سال تک اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام زمین تے چل دے رہے زمین تے چل دے رہے اکھاں بچوں آنسو بہاندے رہے کہ رو رو کے کہندے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ دے نبی اللہ دی مارگاہ عرض کر دے رہے ربنا ظلمنا 300 یا 350 سال تو بعد ایک دن اللہ دے نبی سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائے نے ہاتھ اٹھا کے جڑی دعا اللہ دے نبی نے منگی ہے کہ جنہ لفظہ نل منگی ہے او حدیث میں تھوڑے سامنے پڑھنا چاہنا ہاں اے میرے ہاتھ دے اندر تاریخ مدینہ دمشق امام ابن عساکر دی لکھی ہوئی کتاب 80 جلدان دے اندر کتاب ہے اس کتاب دی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 437 اس حدیث دے راوی ان ابن عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے پہلے ذرا میں پوری عربی عبارت پڑھنا پھر دا ترجمہ پیش کرانگا ان عمر بن الخطاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیہ قال یا رب اسألک بحق محمد الا غفرت لي فقال الله سبحانه وتعالى فكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله تعالى صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك أو كما قال عليه السلام حضرت سیدنا اچھا ساڑھے بانے چی آخرے ہو سنیاں نو قرآن حدیث نہیں آندا اپنے کولوں مسئلے سنیاں نے کھڑے ہوئے نے کس حدیث دی کتاب ہے کس تفسیر دی کتاب ہے
آؤ اے سنیا دا ادنا جا خادم، میں آج تھوڑے سامنے قرآن اور احادیث پڑھ کے رب کعبہ دی عزت دی قسم اپنے عقائد دی ترجمانی پیش کرنا چاہنا۔ ابن عساکر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 437 ہے، ایک کتاب ہے امام ابن عساکر دی۔ آدھر اگے بھی نال میں ہور کچھ حوالے دے دیا پھر دا ترجمہ پیش کرا تے انہاں لوگاں نو دعوت دینا چاہنا وا جڑے اپنے ممبراں تے بہ کے سنیاں تے شرک دے فتوے لاندے ہو کہ کسے حدیث چینی لکھیا، کسے قرآن دی آیت چ وسیلے دا ذکر ہی موجود نہیں۔ آدھرا ہن حوالے بھی نوٹ کردا جائیں، ہر ایک حوالے دا ذمہ دار جتنی دیر تک میری زندگی ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 437 تفسیر در منصور لکھن والے امام جلال الدین سیوطی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 مستدرک علی الصحیحین لکھن والے امام حاکم نیشابوری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 216 البدایہ والنہایہ لکھن والے ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 معارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463 تفسیر عزیزی جلد 1 صفحہ نمبر 374 شفاء السقام لکھن والے علامہ تاج الدین سبکی صفحہ نمبر 201 مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 253 مواہب الدنیا جلد 1 صفحہ 58 مصباح الظلام صفحہ نمبر 60 نصر الطیب لکھن والا دیوبندہ مولوی اشرف علی تھانوی انہیں صفحہ نمبر 17 تے روایت نے لکھیا فضائل اعمال دیوبندیاں دا مولوی لکھن والا مولوی محمد زکریا سہارنپوری صفحہ نمبر 120 خصائص کبرا امام جلال الدین سیوطی جلد 1 صفحہ نمبر 24 حلیت الاولیاء دلائل النبوہ لکھن والے امام بہقی جلد 5 صفحہ نمبر 798 شرح صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 559 کتاب الوسیلہ لکھن والا وہابیاں دا امام ابن تیمیہ انہیں صفحہ نمبر 217 موجم الصغیر لکھن والے امام تبرانی صفحہ نمبر 680 موجم الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 692 اس بعد جامع الاحادیث لکھن والے امام جلال الدین سیوطی جلد 11 صفحہ نمبر 94 الموجم الکبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 217 مسند ابو یعلا جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 177 مسند الفردوس جلد 1 صفحہ نمبر 303 جذب القلوب الى دیار المحبوب لکھن والے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی صفحہ نمبر 231 تفسیر قرطبی لکھن والے امام قرطبی جلد 1 صفحہ نمبر 337 تبیان القرآن لکھن والا ساڑھے اس موجودہ دور دا عظیم مفسر قرآن حضرت علامہ غلام رسول سعیدی جلد 1 صفحہ نمبر 353 فتاوہ ابن تیمیہ لکھن والا امام ابن تیمیہ وہابیاں دا امام انہیں صفحہ نمبر 2 صفحہ نمبر 96 جلد نمبر 2 الوفا باحوال المصطفیٰ صفحہ نمبر 46 لکھن والا ابن جودی کشف الاسرار جلد 1 صفحہ نمبر 156 تفسیر سالوی جلد 1 صفحہ نمبر 53 تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ نمبر 257 التہذیب تاریخ جلد 2 صفحہ نمبر 359 تفسیر کم سمرکندی جلد 1 صفحہ نمبر 112 تفسیر روح المعانی لکھن والے علامہ سید محمود علوسی البغدادی جلد 1 صفحہ نمبر 377 تفسیر نائمی لکھن والے مفتی احمد یار خان نائمی تقریباً 35 کتاباں دے حوالے میں پیش کر چکے ہیں جی دے وچ حدیث تاریخ اور تفسیر دیاں کتاباں نے حجہ بھی کوئی آنکھے سنیاں دا عقیدہ حدیث جو ثابت نہیں میں کیا سی تیرے عقیدے نو جتی دی نوک تے اڑا کے رکھ دیاں گے سنیوں نے جنہ دا عقیدہ رب دے قرآن تو بھی ثابت ہے مصطفیٰ دے فرمان تو بھی ثابت ہے سن جڑی حدیث پڑھی ہونے دا ترجمہ سن حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو آدم علیہ السلام دے کولوں
غلطی ہوئی، زمین تے تشریف لے کے آئے، زمین تے آ کے روندے رہے۔ پھر ایک ویلا ایسا آیا، ہاتھ اٹھا کے عرض کر دینے، یا رب، لفظاں والا غور کرنا، یا رب، اے میرے رب، اسألوکا، یا اللہ میں تیرے کولو سوال کرنا وا۔ نہیں بولے، سارے بولیے ذرا پیار نہ۔ حوالے دا ذمہ دار میں جب تک میری زندگی ہے، تسی محبت نہ سبحان اللہ آخر دے جائے ذرا۔ اسألوکا، یا اللہ میں سوال کرنا وا، بحق محمد، یا اللہ نبی پاک دے وسیلے وچ میں تیری بارگاہ وچ عرض پیش کرنا وا۔ یا اللہ تیری بارگاہ وچ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلے نال دعا پیا کرنا وا۔ اللہ غفرت لی، یا اللہ میری لغزش نو معاف کر دے۔ جدوں آدم علیہ السلام نے ایک جملہ عرض کیتا، اے پروردگار عالم، اسألک بحق محمد اللہ غفرت لی، یا اللہ تینوں تیرے نبی محمد دا واسطہ ہی، یا اللہ میری لغزش نو معاف کر دے۔ میرے آقا فرماندے نے جدوں آدم علیہ السلام عرض کیتی ہے، فقال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کریم نے فرمایا، فکیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اللہ کریم نے فرمایا آدم اے جس ہستی دا نام پیا لینا ہے تو اینو کیویں پہچاننا ہے، ہجے تے دنیا تے آیا ہی نہیں۔ اے آدم دس اینو کیویں جاننا ہے، وَكَيْفَ عَرَفْتَ محمد، تو نے کیسے محمد کو پہچانا، وَلَمْ أَخْلُقْهُ، حجت میں انہوں تخلیق بھی نہیں کیتا، بظاہر دنیا چ سونا آیا بھی نہیں۔ جدوں اللہ کریم نے سوال کیتا، آدم علیہ السلام کہنے لگے، قَالَ يَا رَبِّ لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ، عرض کردنے یا اللہ پروردگار عالم سونے مالکہ، جدو تو اپنے ہتھاں نال مینوں تخلیق کیتا سی نا، وَنَفَخْتُ فِيَّ مِن رُوحِكَ، تے یا اللہ جدو تو اپنی روح میرے وچ داخل کیتی سی، رفعت راسی، تے یا اللہ جدو میرے جسم وچ روح آئی ہے تے میں انجا اپنا سر چکیا سی، اپنا رفعت راسی، میں اپنے سر نو بلند کیتا، فرعیت علی قوائم العرش مکتوبا، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ جدو میں اپنی نگاہ نو اینج چکیا ہے، سامنے عرش دے میں جدو پائے ویکھے نے، عرش دے پایاں اتے میں لکھیا ویکھیا سی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ جدو میں اپنا سیرن چکیا نا تے سامنے میں عرش دے پائے نظر آئے تے اونا دے ہوتے میں لکھیا ویکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تے یا اللہ جدو میں لکھیا ویکھیا نا، فعلمتو میں جان گیا، فعلمتو میں جان گیا، انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک۔ یا اللہ میں جان گیا آج جڑا نا تیرے نا نہ لکھیا ہے ایک معمولی نا نہیں، یقیناً اے او نا ہے جنہوں تو ساری دنیا نہ لو ود کے پیار کرنا ہے۔ فعلم تو میں جان گیا کہ اے جڑا نا تو اپنے نا دے نال لکھیا ہے، اپنے نا دے نال میں کیا یار لوکانو تینا بھی گوارا نا جی نہ شرک ہو جائے گا، جیڑا ویکھو نا جی اللہ ادھر نبی نا وارا ہی نہیں کھاندا، میں کہوں اللہ نے بھی مشورہ دینا، جس اللہ نے عرش دے پایاں دے اتے اپنے نا دے نال اپنے محبوب مدنی دا نام لکھیا ہے۔ ہن اگے سننا جدو آدم علیہ السلام اتنا عرض کیتا، فقال اللہ تعالی صدقتا یا آدم،
حضرت آدم علیہ السلام جدو ایک گل عرض کی تھی اللہ نے فرمایا صدقتا یا آدم آدم سچ آکھے آئی صدقتا یا آدم اے آدم سچ آکھے آئی انہو لأحب الخلق الیہ اے آدم سن لے ساری کائنات نالو ود کے میں اس ہستی نال پیار کرنا وا ساری کائنات نال ود کے اس ہستی نال میں پیار کرنا اگے سننے والی گل جے فرمایا وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ فرمایا وَإِذْ سَأَلْتَنِي فرمایا جدوں تو اے دے نا دے وسیلے نال منگے گا وَإِذْ سَأَلْتَنِي اور جب مجھ سے سوال کرے گا بِحَقِّهِ اے دے وسیلے نال جدو منگے گا یا اللہ کی ہوئے گا فرمایا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ منگنا تیرا کم ہے بخشنا میرا کم ہے اگے سنو آقا کریم دا جملہ حضور فرمانے نے جدو آدم علیہ السلام نو اللہ کریم فرمایا اے آدم جدو بھی میرے یار دے نا دا واسطہ پاک منگے گا میں تیری دعا نو قبول کرانگا فرمایا وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ فرمایا آدم سن لے اے سونا تے ہوئے جے اینو نہ بنانا ہوندا تیرا وجود بھی کائنات وچ نہ پھر میں کیوں نہ آکھاں ہر شے خدا نے بنائی یہ سونے مدنی دے واسطے کنے ذوق نہ پڑھنا ہو ایک باری ہاتھ چکے میرے نام کوئی زبردستی نہیں کوئی ڈنڈا سوٹا میرے کو نہیں نہ کوئی کوڑا ہے نہ کوئی ٹوکا ہے خالی ہاتھ نے جنہیں پڑھنا ایمان دی سلامتی نال او مل کے در ہاتھ جو کیا کو ہر شے خدا نے سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی یہ سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا جے میں ہاتھ چکے جے اللہ تھانو آبادہ میں چکن نہیں تو فیق دے وے ہر شے خدا سونے مدنی دے واسطے دو جگ دی کھیڑ رجائی یہ سونے دو جگ دی کھیڑ رجائی یہ سونے یتوسل بالنبی قبل ولادت ہی حضور دی ولادت تو پہلے آقا دے نا دا وسیلہ دینا سب تو پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نے میرے نبی دے نا دا وسیلہ دیتا آؤ ہن قرآن دے دوسرے مقام تو آیت پڑھنا چاہنا پہلا سپارہ آیت نمبر 99 پہلا سپارہ آیت نمبر 99 سورہ بقرہ اللہ قرآن چرشاد فرمانا ہے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين اللہ کریم فرماتا ہے فلما جاءهم فرمایا جدوں آ گیا ولما اور جب جاءہم آئے کتاب لے کے من عند اللہ اللہ واللہ کتاب کیڑی مصدق لما معہم جڑی ساریاں دی تصدیق کر دی ہے یا اللہ پھر فرمایا وَقَانُوا من قبل یستفتحون
علی الذین کفروا، فرمایا اے محبوب تسی آ گئے ہو کہ مدینے وچ رہن والے یہودی ہو، سن لو اے اوئی جے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ جدے نا دے وسیلے دے کے پہلا مدد مانگ دے رہے ہو، جدے نا دے وسیلے دے دے کے اللہ کو لو مددہ مانگ دے رہے ہو، فرمایا لیکن فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، فرمایا جدوں یار آ گیا ہے اینا انکار کر چھڑیا ہے۔ آدھرا ہن میں ادھے نال حدیث پڑھ دا جاواں، حدیث دی کتاب دا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، لکھن والے امام حاکم نے شابوری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 381۔ بولیے بولیے محبت نال ایک باری سارے بولو سبحان اللہ، پھر پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 381، حدیث پاک دے راوی عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس، اینا آکھیا جے اینا کل حدیث ہی کوئی نہیں، قرآن نہیں، آ جا کے مولوی نے پوچھی مولوی جی حدیث دی کتاب ہے کہ نہیں، جے ہے دیو دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھی مولوی جی جے اے حدیث ہے کہ سانو کیڑی لین تے لائی پھر دیو، عقیدہ دے او ٹھیک ہے نا جیڑا مصطفیٰ دے اترن والی کتاب بھی ہوئے، مصطفیٰ دا فرمان بھی ہوئے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كانت يهود خیبر تقاتل غطفان فكلما اتقوا هزمت يهود خیبر فعادت اليهود بهذا الدعاء۔ عبداللہ ابن عباس فرمانے نے جدو یہودی قبیلہ بنو غطفان دے نال جنگ کر دے سن، لڑائی کر دیا کی آندے سن، فقالت الیہود بہذا الدعاء، انج دعا مانگ دے سن، او دعا دے لفظ کی نظر سننا عبداللہ ابن عباس دی زبانی، گل اونا دی زبان ہے میری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے دعا کی مانگنے سن، اللہم انا نسألک بحق محمد، اللہم انا نسألک بحق محمد النبی الامی الذی بعدنا۔ دعا کر دے سن یا اللہ اسی تیری بارگاہ وچ تیرے نبی محمد دا وسیلہ دینے آ، او نبی محمد النبی الامی، یا اللہ او نبی جیڑا نبی بھی ہے تے امی بھی ہے تے اے او نبی ہے جدہ تو ساڑے نال وعدہ کیتا ہویا، یا اللہ اس نبی دے وسیلے وچ یا اللہ تیری بارگاہ وچ دعا کرنے ہاں، یا اللہ سانو فتح عطا کر دے۔ عبداللہ ابن عباس فرمانے نے حضور دے وسیلے دے دے کے دعاواں منگ دے رہنے، تے جدوں سونا آ گیا ہے انہاں وانگر سر پھر کہندے نہیں جائز ہی نہیں، پہلے وسیلیاں نال دعاواں، پہلے وسیلہ ہن جی جائز ہی نہیں، فرمایا وسیلہ دے ایک پاسے جائے نہ تے میرے یار نو مننا ہی چھڑ دیتا ہے، اینا تے میرے یار دا انکار کر دیتا۔ گرامی قدر حضرات ٹائم تھوڑا نہیں تو میں حوالیاں دی لین لا دیا اے دیتے بھی۔ گرامی قدر حضرات پھر میں کیوں نہ آکھ، اے حبیب خدا میرے پیارے نبی، ہاتھ چکے کوئی ذرا سبحان اللہ، اے حبیب خدا میرے پیارے نبی، بے کسوں کا سہارا تیرا نام ہے، اے حبیب خدا میرے پیارے نبی، سب بولو اے حبیب خدا میرے پیارے، اے گوڑیاں تو
تو ہاتھ لاؤ تو تھوڑی آواز نکلے نا. اے حبیب خدا میرے پیارے نبی بے کسوں کا سہارا تیرا نام ہے. کیوں نہ دنیا تیرے نام پر ہو فدا, کیوں نہ دنیا تیرے نام پر ہو فدا. جب خدا کو بھی پیارا تیرا نام ہے, جب خدا کو بھی پیارا. گرامی قدر حضرات, ایسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت تو پہلے حضور دے نام دا وسیلہ دوسری قسم بیان کرن ٹائم تھوڑا ہے. یتوسل بالنبی فی حیاتہ, نہیں محبت نہ بولیے سارے. حضور دا وسیلہ حضور دی بداہر زندگی اندر سادہ تقیدہ سادے نبی تے آج بھی زندہ نے نا. یتوسل بالنبی فی حیاتہ. آہن ذرا سن, پیر ناصر عباس صاحب, ڈاکٹر صاحب, عابد صاحب, جنہیں بھی سرکار دے غلام آ کے بیٹھے ہو, ذرا توجہ نال اے حدیث سنیا جائے. حضور دی بداہر زندگی پاک دے اندر, بداہر دور مبارک دے اندر حضور دے نا دا وسیلہ دینا کیا اے جائز سی؟ وہ جائز ہی نہیں بلکہ اے وسیلہ منگنا خود میرے نبی خود سکھایا ہے, خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے. مستدرک اللہ صحیح ہے لکھن والے الحافظ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیشابوری, المستدرک الصحیحین. آپ نے اس دے اندر اس روایت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 78 کتاب دا پاسا سجا اے سجی سائیڈ مستدرک دی متے کوئی اے ہی نہ آکھے او جی سیاستہ چو پڑھو, سیاستہ جی بخاری ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ اے پڑھو. میں کہ اکھاں کھول ابن ماجہ بھی آئی آ, نہیں بولو ذرا پیار نہ سبحان اللہ. ابن ماجہ صفحہ نمبر 99 حوالے دا ذمہ دار جامع ترمذی سیاستہ دی دوسری کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 التاریخ الکبیر لکھن والے امام بخاری. نا ایسا نہیں بولیے ذرا پیار دے نال. حوالے دا ذمہ دار التاریخ الکبیر لکھن والے امام بخاری, السنن الکبری لکھن والے امام نسائی, صحیح ابن خدیمہ لکھن والے امام ابن خدیمہ. ہن ٹائم تھوڑا میں کہ صفحہ نمبر جلد نمبر چھڑ دا جا رہے ہیں. مسند امام احمد ابن حنبل, الموجم الصغیر, الموجم الکبیر, مسند عبد بن حمید, عمل الیوم واللیلہ, امام نسائی. اے بھی سیاستہ دا مصنفی امام ابن نسائی, امام نسائی. دلائل النبوہ امام بہقی, الترغیب والترہیب امام منذری دی. مجموع الفتاوی لکھن والا وہابیہ دا امام جدا نام امام ابن تیمیہ. مجمع الزوائد اور استباد حدیت المہدی لکھن والا وہابی مسلک دا عظیم محدث نام وحید الزمان, مولوی وحید الزمان. حدیت المہدی نزل الابرار لکھن والا غیر مقلدین دا امام نام نواب صدیق الحسن خان بھوپالی. اتباد توفت الذاکرین اہل حدیث دا عظیم محدث نام قاضی شکانی. نصر الطیب لکھن والا اشرف علی تھانوی. الدرر
السنیہ فی الرد الوہابیہ لکھن والے امام سید احمد دہلان مکی معارج النبوت فتاوہ ابن تیمیہ اندر اس بات نوی اس نے نقل کیتا امام ابن تیمیہ نے حدیث کی ہے سارے حوالے پیش کیتے آؤ درہ ہن حدیث پاک درہ سننا حدیث پاک در راوی کون نے حدیث پاک در راوی کون نے ان عثمان ابن حنیف ان عثمان ابن حنیف ان عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا دریرا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله تعالى ان يعافيني قال ان شئت اخرت لك وان شئت دعوت قال فادعوه قال فامره ان يتودع فيحسن الوضوء فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم انی اسألکا واتوجہ الیکا بنبیکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بکا الى ربکا فی حاجتی هذه فتقدیها علی اللہم شفع فیا وشفعنی فیہ او کما قال علیہ السلام المستدرک حضرت عثمان بن حنیف فرمانے حضور دے صحابی ان رجلا ضریرا فرمانے ایک نبینا بندہ نبینا حضور دا ایک نبینا غلام اتن نبیہ حضور دی بارگاہ وچ آیا نہیں بولے سارے اجڑے باہر بیٹھے ہوئے تسی ایک باری ہاتھ بلند کر کے ذرا پیار نہ شیران تے سبحان اللہ دے کدی کدی حدیث سنن دا بھی ذوق بنایا کرو تسی ذوق اگر انج بنا لو تو خدا دی قسم ہے ہر جمعے میں لے آئیے بخاری ترمذی نسائی تھے رکھ لواں اگر ذوق تسی یہ بناؤ علم سننے والا حضرت عثمان بن حنیف فرمانے نے ان رجلا ضریرا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے حضور دی بارگاہ دے اندر ایک نبینا غلام آیا کہ آکے کی عرض کر دے فقال ادعو اللہ تعالی ان یعافینی آکے حق جوڑ کے اندر سونے میں نبینا ہوں دعا کرو اچھا اس غلام نے نہیں سی پتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ انہوں نے سی پتا قرآن دی آیت نہیں سی پڑھی کہ جتھے پکارو اللہ سن دے تو کیڑی ضرورت سی دور دے بوئے تے جان دے عرض کر دینے سونے تو آڈی بارگاہ بھی چاہیا ادعو اللہ سونے تسی دعا کرو اور سنیو پتہ لگیا چنگیاں کو جا کے دعاواں منگنا حضور دے صحابہ دی سنت ہے حضور دے صحابہ دی سنت میں جب تھوڑا ذوق ہوئے تے عرض کر دینا ماں غلام حضور دی بارگاہ چاہ کے عرض کر دے سونے اکھاں دی بنائی تو محروم سونے تھوڑی بارگاہ دے اندر آئے ماں آقا میرے واسطے دعا منگو دعا کرو میرے سرکار نے فرمایا آقا کریم نے فرمایا غلام ان شیطا اگر تو چاہیں ان شیطا اگر تو چاہیں اخرت لک و ان شیطا دعوتک فرمایا اگر تو چاہیں تے اے دعا تیرے واسطے مؤخر کر دینا وہاں مقصد کی شارحین نے لکھیا فرماندے نے مؤخر تو مرادے ہوئے سرکار نے فرمایا جے تو چاہیں کہ انجی رہ نبینا انج رہ کے دنیا جو وقت گزاریں گا تے سختیاں برداشت کریں گا اس سختیاں برداشت کرنے بھی تینوں اللہ عجر دے گا تے ایدہ عجر تینوں قیامت چلبے ان شیطا اگر تو چاہیں اخر تو لک یہ تیرے واسطے مؤخر کر دینا
فَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ اگر تو چاہنا ہے تو میں مانگ دینا ہے نا مالک و مختار ہے اور حدیثاں پڑھو پر کسے محدث آدم دے غلام کو بیٹھ کے پڑھو جدے سینے میں جس کے مصطفیٰ ہوئے فرمایا اگر تو چاہیں تے مؤخر کر دینا اگر تو چاہیں تے میں مانگ دینا ان شیطا اگر تو چاہیں دعاؤ تو تیرے واسطے دعا مانگ دینا وہ کو پتہ کیا ہے فدو سونے ہاں مانگی دیو سونے ہم مانگ دیو میری سرکار علیہ السلام نے جدو غلام دا جملہ سنے ہیں قالا میرے نبی نے فرمایا فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ میرے نبی نے فرمایا غلام چل جے اے گلت پھر سن فَأَمَرَهُ میرے نبی نے انہوں حکم دیتا کی حکم دیتا فرمایا أَن يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ الْوُضُوَ فرمایا اوتھے جا کے چنگے سونے طریقے نال وضو کر اوتھے جا کے وضو کر تے وضو بھی کہ میں کر مغروں نہیں لانا سونے طریقے نہ وضو کر اچھے طریقے نہ وضو کر تے وضو کر کے کی کر فرمایا وَيُسَلِّي رَكَعَتَيْن وضو کر کے ایتھے آ کے 2 رکعتاں پڑھ ایتھے کھلو کے 2 رکعتاں پڑھ 2 رکعت ادا کر کہ رکعتاں پڑھ کے کی کری وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَا وسیلہ کتھے لکھیا ہے میں کیا اکھاں پٹ اکھاں کھول دینوں دسیے کتھے وے حضور نے خود غلامہ دی تربیت کی ہے خود حکم دیتا ہے فرمایا اوتھے وضو کر کے ایتھے آ کے 2 نفل پڑھ کے تے کی کر فرمایا دعا مانگ آقا کیڑے لفظاں نال دعا مانگا حضور نے فرمایا انج دعا مانگی اللہم انی اسألوکا واتوجہ الیکا بنبیکا محمد ایتھے میں کے دعا مانگ آخی یا اللہ اللہم اے اللہ انی بے شک میں اسألوکا یا اللہ تیرے کلو سوال کرنا واتوجہ الیکا بنبیکا تے یا اللہ میں تیرے نبی دا تیری بارگاہ وچ وسیلہ پہ پانا وَأَتَوَجَّهُ المستدرک پڑھدا پیا وا حدیثاں دے پہلے ساریاں کتاباں دے نام میں گنوا چکیا وا فرمایا انج دعا کر وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ محمد یا اللہ تیرے سونے نبی محمد دا وسیلہ دے کے تیری بارگاہ چل کرنا تے کیڑا نبی حضور نے اگے نال دسیا فرمایا انج آکھی نبی الرحمہ یا اللہ او نبی جڑا سارے کائنات واسطے رحمت بن کے آیا انج دعا کر اچھا اینی کل کر کے اگے سرکار نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا اے کہہ کے پھر اگے آکھیں یا محمدو پھر منو مخاطب کر کے آکھیں یا محمدو انی اتوجہ بکا الى ربکا فی حاجتی آکھیں یا رسول اللہ تانوں میں اللہ دی بارگاہ چ وسیلہ پیا بنانا وا پہلے آکھیا انج دعا کر یا اللہ میں تیرے نبی نو تیری بارگاہ چ اپنا وسیلہ لے کے آیا وا تے پھر آکھیں یا رسول اللہ یا محمد سونیا یا محمد انی اتوجہ بکا الى ربک فی حاجتی یا رسول اللہ میں تانوں او دی بارگاہ وچ اپنا وسیلہ لے کے گیا ماں سونے تھانوں او دی بارگاہ وچ اپنا وسیلہ بنایا ہذہی فتقدیہا لی سونے تھانوں او دی بارگاہ وچ اپنا وسیلہ بنایا اس پریشانی وچ اللہم شفعہ فیہ فی فرمایا آکھیں یا اللہ منو شفا دے دے
شفا دے دے. اگے سنو ابن تیمیہ نے لکھیا مجموع الفتاوی جلد 1 صفحہ نمبر 275 تے کہنے نے سرکار نے فرمایا غلام وَإِن كَانَتْ لَكَ حَاجَةً فَافْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ. فرمایا صرف اج واسطے نہیں کہندا اگوں تینوں جدوں بھی کوئی مشکل پہ جائے انج ہی منگ نہیں رب قبول فرما لوے. لکھ تیرے جان تے پوچھے سانو کتھے لکھیا وسیلہ. فرمایا جدو کدی بھی اوکھا ویلا آ جائے وَإِن كَانَتْ لَكَ حَاجَةً فَافْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ. جدوں بھی کوئی مشکل بن جائے انجی آکھیں اللہ تیری مشکل نو آسان کر دے گا. حضرت عثمان بن حنیف کہندے نے او لوگو رب دی عزت دی قسم ہے اسی اجے اتھوں پرا نہیں سا ہوئے ہجے ساڈے وچوں کوئی بندہ بھی پرا نہیں سی ہویا. او بندہ جڑا تھوڑی دیر پہلے نبینہ بن کے آیا سی نبینہ سی اکھاں تو مدور سی جدو حضور دعا سکھائیے اس بندے نے دعا مانگ کے انج کر کے ہاتھ چہرے تے پھیری ہجے او بندہ اٹھیا بھی نہیں اللہ نے او دیاں اکھاں دی روشنائی واپس فرما دیتی. جدو اکھاں دی روشنائی ٹھیک ہوئی پیر جی میرا تے وجدان کہندا یقیناً جدو اکھاں ٹھیک ہوئی آنیاں نے تے اٹھ کے ٹریا ہونا تے نالے آندا ہونا صدا وسدا روے تیرا دوبارہ. جدا جدا ایمان تے عقیدہ او مل کے بولے صدا وسدا دوبارہ صدا وسدا صدا وسدا صدا وسدا روے تیرا دوبارہ. جتھے ہوندا غریباں دا گزارا. دو حدیثاں رہ گیا ہون دو حدیثاں اگر اجازت ہوئے تو پڑھ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چچی جان نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ الاصابہ دے اندر علامہ عسقلانی نے لکھیا فرماندے نے حضور دی چچی جدو انہاں دا وصال ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا غلاموں اے میری چاچی ہووے چاچی میری ہووے جنہیں منو میری ماں تو بعد ماما والا پیار دیتا ہے. اے میری چاچی ہووے جنہیں منو میری والدہ دے وصال تو بعد ماں والا پیار دیتا ہے. جدو انہاں دا وصال ہو گیا کتاب دوجے بیلیاں دی میں عراق کربلا دی سرزمین تو لے کے آیا کتاب دا نام ہے امہات الائمہ. امہات الائمہ صفحہ نمبر 247 ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب. لکھن والا نہ لین دی ضرورت ہی نہیں لکھ دے کی نے جملے توجہ نہ سنے ہو کہنے نے جدو وصال ہویا ہے میری سرکار نے فرمایا اسامہ بن زید کتھے سرکار بار فرمایا بلاؤ. عمر بن خطاب سرکار بار نے فرمایا انہوں نے بھی بلاؤ. فرمایا ابو ایوب انصاری کتھے وے حضور بار کھڑے نے فرمایا تینوں نے بلا لو. حوالے دا ذمہ دار کتاباں دو دے نام دس چکے ہیں میری سرکار نے فرمایا انہوں نے بلاؤ. جدو تین ہستیاں آئیاں اسامہ بن زید حضرت عمر ابو ایوب انصاری آقا حکم ہوئے فرمایا میری چاچی دا وصال ہو گیا تسی تریوے جاؤ میری چاچی دی قبر اپنے ہتھاں نال کڈو.
حضرت عمر نے فرمایا میری چاچی دی جا کے قبر تسی کھودو. حضرت علی دی ماں دی قبر کٹن والی حضرت عمر بن خطاب فرمایا جاؤ جا کے میری چچی ماں دی قبر نو کھودو. حضرت عمر بن خطاب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما یہ چلے گئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی چلے گئے جا کے قبر جدو کٹ دے پینے. آقا کریم نے ایک اور غلام نو بھیجیا فرمایا انہاں نو دس جا کے پیغام دیو جدو قبر اختتامی مراحل تے آئے مینوں اطلاع دے دیا جے ٹھیک ہے حضور قبر کٹ دے جا رہے ہیں. جدو لحد تھوڑی جی رہ گئی تھوڑی جی بن گئی پیغام بھیجیا حضور تھوڑی جی لحد رہ گئی ہے. میرے نبی خود آئے قبر وچ اتر کے میرے نبی نے فرمایا تسی سارے باہر آؤ. اسامہ تو بھی باہر آؤ, عمر تو بھی باہر آؤ, ابو ایوب تسی بھی باہر آ جاؤ. جدو باہر نکلے نے میرے نبی نے اپنے ہتھاں نال اپنی چاچی اماں دی لحد نو کڈنا شروع کیتا. کٹ کے ایک دو تین چار نہیں درجناں دے حساب تے میں کتاباں چ دکھانے واسطے تیار ہاں. میرے نبی نے اپنے ہتھاں نال قبر جڑی رہندی سی اونوں کڈ کے میرے نبی اپنی چاچی دی قبر وچ خود لیٹ گئے. آقا خود اپنی چاچی دی قبر وچ لیٹے تے لیٹنے تو بعد میرے آقا باہر نکلے. باہر نکل کے آقا نے اپنی قمیض دے بٹن کھولے نے. بھائی عابد صاحب قمیض دے بٹن کھول کے میرے نبی نے فرمایا غلامو اے قمیض لے جاؤ تے اج میری چاچی نو کفن دی جگہ تے میں محمد دا قمیض پہنا دے. میری چاچی نو میرا قمیض پہناؤ. قمیض کفن دی تھاں تے پہنا دیتا گیا. ہن اگے سن وسیلہ کتھے لکھیا میرے نبی خود دعاواں مانگدے رہنے وسیلیاں نال. جڑی ہن روایت پڑھن لگا لکھن والے امام طبرانی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 351 امام طبرانی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے جدوں فاطمہ بنت اسد نو قبر وچ اتار دیتا گیا قبر وچ لٹا کے میرے نبی نے انج ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَالْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. چاچی اماں نو قبر تے لٹا کے تے میرے نبی نے دعا کی اللہ الذی یحیی و یمیت. اللہ او اللہ یحیی و یمیت جڑا زندہ بھی کردا ہے تے موت بھی طاری کردا ہے. وہو حی لا یموت او زندہ ہے تے انہوں موت نہیں ہوندی. اللہم اغفر لے امی یا اللہ میری ماں دی بخشش فرما. نہ لکھ فاطمہ بنت اسد میری چچی اماں فاطمہ بنت اسد دی بخشش فرما. اگے پتہ کی کیا یا اللہ وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا تو یا اللہ میری چاچی دی قبر نو کھلیاں کر دے وسیع کر دے. ان اگے سننا وسیلہ کتھے لکھے ہے میرے نبی کی میں وسیلے دی تلقین کی تھی. فرمایا بحق نبی کا نہیں بولے سبحان اللہ کتھے بولنا جی اے ساریاں گلہ کر کے یا اللہ میری چاچی دی قبر نو کھلیاں کر دے کشادہ کر دے کیویں بحق نبی کا محمد یا اللہ تینوں تیرے نبی محمد دا واسطائی تینوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا واسطہ ہے تو صرف اپنا ہی واسطہ نہیں پایا والانبیاء الذین من قبلی تو یا اللہ تینوں میرا بھی واسطہ ہے تینوں تیرے نبی محمد دا واسطہ کہ میرے تو پہلے جنہیں نبی آئے نے سارے نبیاں دا بھی واسطہ ہے فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یا اللہ تو رحم فرمانے والا ہے. تو گرامی قدر حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وسیلے دی دعا منگی بھی تے غلامہ نو دعا سکھائی بھی.
اے تے سی یتوسل بالنبی فی حیاتہ، صرف دو حدیثاں پڑھیاں نے، وَيَتَوَسَّلُ بِالنَّبِيِّ بَعْدَ وفاتہ، حضور دی وفات تو بعد وسیلہ کمیں میں تے کنے منگیا ہے، اے تے پھر فرشتی بڑی لمبی ہے، بہت وسیع، اور انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا تے وسیلے دے حوالے تے گفتگو کریں گے، بات کریں گے۔